خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ سب کو میں آج کی یوتھ میٹنگ میں ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے گزرے سال میں ایک کتاب کا مطالعہ کیا تھا جس کا نام تھا پرپس ڈریون لائف، یا اردو میں بامقصد زندگی۔ جب کوئی شخص اپنی زندگی کا مقصد پا لیتا ہے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ انسان کو اس کی زندگی کا مقصد مل جائے، یعنی کہ خدا نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ سوال بہت مشکل سمجھا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی طبقے یا کسی بھی پیشے ور سے یہ بات کریں کہ آپ کی زندگی میں خدا کا کیا مقصد ہے، تو اگلا شخص کنفیوز ہو جاتا ہے۔ وہ گیس ورک سے جواب دینے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جواب نہیں دے پاتا۔ یہ وہی لوگ جواب دے پاتے ہیں جو کہ کلام مقدس سے واقفیت رکھتے ہیں۔ تو ہم نے اس کتاب میں 5 مقاصد دیکھے تھے جو خدا ہماری زندگیوں میں رکھتا ہے۔ اس میں سے میں تیسرا آپ کو بتاؤں گا، وہ تھا کہ مسیح کی مانند بنتے جانا، یعنی کہ خدا ہماری زندگی میں مقصد رکھتا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے کی شبیہ پر ڈھلتے جائیں یا اس کے کردار پر ڈھلتے جائیں۔ تو ہم نے سیکھا تھا کہ ہم یسوع کی مانند کیسے بنتے ہیں، پورا ایک سرمن اس پہ دیا گیا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کو کتنی وہ کتاب یاد ہے۔ سوال غور سے سنیے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس کتاب میں جو 5 مقاصد بتائے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ میں نے تیسرا مقصد بتایا کہ تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنتے جائیں۔ پھر سوال کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ پرپس ڈریون لائف بک، جو کہ رک وارن کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں کتنے مقاصد پائے گئے ہیں جو خدا ہماری زندگی میں رکھتا ہے؟ آپ پلیز کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بتائیے گا کہ اس کا کیا جواب ہے۔ پھر ہم نے اس اسٹڈی کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک ہمارا الٹیمیٹ گول ہے زندگی کا کہ ہم نے ہر روز درجہ بدرجہ مسیح کی مانند بنتے جانا ہے۔ یہ ایک لگاتار ایک کام ہے جو ہم نے ہماری زندگی میں خدا بھی چاہتا ہے ہو، اور ہم بھی، اور ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ اس کو کیا جائے۔ تو ہم نے ایک حوالہ سلیکٹ کیا تھا کہ ہم نے مسیح کی مانند کیسے بننا ہے، اور وہ حوالہ ہے پولس رسول کا خط گلتیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور اس پر ہم اسٹڈی کر رہے تھے جب ہم مل کر یہاں پر خدا کی عبادت کرتے تھے ہر ہفتے کی شام کو۔ تو ہم نے محبت پر اسٹڈی کی تھی، محبت، خوشی، اطمینان اور تحمل پر ہم اسٹڈی کر چکے ہیں۔ آج جو اسٹڈی تھی وہ تو اس کو آگے لے کر جانا تھا، لیکن کچھ تھوڑے وقت میں اس اسٹڈی کو کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں اس کو ادھر ہی فریز کر رہا ہوں، اور ہم تھوڑا سا محبت پر ایک ریویژن کریں گے۔ جو روح کا پھل محبت ہے، یہ روح کا پھل بھی ہے اور یہ مسیح کا کریکٹر بھی ہے جسے ہم نے اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے۔ اور اگر روح کے پھل کو ہم کامل طور پر کسی بھی شخصیت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی شخصیت ہے، اور اس کا نام ہے یسوع مسیح۔ ہم یسوع مسیح میں روح کا پھل کامل طور پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ یسوع مسیح کا کریکٹر بھی ہے، اور یہی کریکٹر ہم نے اپنے آپ میں ڈیولپ کرنا ہے۔ اور آج ریویژن کر کے پھر ہم یہاں سے
جمپ کرتے ہوئے کرنتھیوں کے 13 باب میں اسی محبت کو نیکسٹ سرمنس میں پیغام میں ہم کنٹینیو کریں گے. تو جلدی سے جو ہم نے آلریڈی سیکھا تھا کہ محبت کے بارے میں وہ دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں. محبت جسے لو کہتے ہیں، آج کل کی دنیا میں بہت کنفیوژن ہے اس ورڈ میں. یعنی آئی لو دس شرٹ، آئی لو مائی ہیئر اسٹائل، آئی لو دس چرچ، آئی لو پاکستان، آئی لو مائی ڈاگ، آئی لو یو. تو کنفیوژن ہے کہ محبت ہے کیا اصل میں. کیا محبت کھانے پینے کی چیزوں سے ہے، یا محبت پہننے اوڑھنے کی چیزوں سے، یا محبت ان چیزوں سے ہے جو ہمارے پاس ہے، یا محبت انسانوں سے ہے. تو ہمیں محبت کو جاننے کے لیے ہم نے 3 باتوں کا ذکر بھی کیا تھا کہ محبت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں الفاظوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے، الفاظوں کا سہارا چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے محبت کا اظہار کسی کے ساتھ کر سکیں. تو لیکن الفاظ ہی صرف محبت نہیں ہے، بلکہ محبت جو ہے وہ الفاظوں سے بڑھ کر ہے. یعنی کہ اگر صرف ہم اپنے الفاظوں سے ہی اپنی محبت کا اظہار کریں اور کچھ کریں نا اس شخص کے لیے جس سے ہم محبت رکھتے ہیں، تو یہ بالکل سیم اسی طرح ہے کہ ہم کسی کو ایک چیک لکھ کے دیں اور اس کے ہاتھ میں تھما دیں، لیکن ہمارے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی نہ ہو. تو ایسے چیک کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے وعدوں کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم اسے کچھ کر کے نہ دکھائیں. تو محبت صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ محبت الفاظوں سے بڑھ کر ہے. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ محبت فیلنگز ہوتی ہیں، فیلنگز، کیونکہ فیلنگز کے بغیر محبت کیسے ہو سکتی ہے. اس لیے فیلنگز محبت کے لیے ضروری ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ فیلنگز محبت نہیں ہے، صرف فیلنگز محبت نہیں ہے، بلکہ فیلنگز سے بڑھ کر کچھ کرنے کا نام محبت ہے. یعنی لو از مور دین ورڈز اینڈ فیلنگز. تیسری چیز یہ ہے کہ محبت جو ہے جس کے بارے میں بہت غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ محبت انکنٹرولیبل ہے، کہ محبت پر کنٹرول ہے نہیں. جسے محبت یا دنیا کی زبان بولے تو عشق ہو جاتا ہے، وہ اس کی بھوک مر جاتی ہے، اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا تھم گئی ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ ساری باتیں ہمارے سننے میں آتی ہیں. محبت انکنٹرولیبل ہے، محبت اندھی ہوتی ہے، اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنے خداوند خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری مرضی سے محبت رکھ. پھر مسیح نے کہا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں. پھر کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. تو یہ تو لگتا نہیں ہے کہ کچھ کرنے کا نام ہے، یہ کنٹرولیبل ہے. محبت کنٹرولیبل ہے، یہ کرنے کا نام ہے، یہ کرنے کا نام ہے. ہمیں کرنے کے لیے بولا گیا ہے. یعنی ہمیں محبت کرنی ہے. محبت مور دین ورڈز، مور دین فیلنگز ہے، اور یہ کنٹرولیبل ہے. یہ خدا کا کلام کہتا ہے. محبت 2 چیزوں کا مرکب ہے. یعنی پہلی چیز یہ کہ محبت کرنے کے لیے ہمیں سلیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ہم کسی نہ کسی کو پہلے سلیکٹ کرتے ہیں یا چوائس کرتے ہیں کہ ہم کسی سے محبت کریں. بغیر سلیکشن کے، بغیر سلیکٹ کیے ہوئے کسی کو ہم محبت نہیں کر سکتے. پہلے ہمیں سلیکٹ کرنا ہے، پھر ہم محبت کر سکیں. اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ محبت کچھ کرنے کا نام ہے. محبت کچھ کرنے کا نام ہے، یعنی محبت ایکشن کا نام ہے. پہلے ہم کسی کو چوز کرتے ہیں، پھر ہم اسے اس کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہے محبت. محبت کے لیے ایک لفظ جو ہم سنتے ہیں اور بہت مسیح حلقے میں یہ سنا جاتا ہے وہ ہے اگاپے. ٹھیک ہے، گریک ورڈ ہے، یہ اگاپے ورڈ ہے، اور اس کو اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں اگاپے محبت کرنی چاہیے. اور اس کو عام اس کا جو معنی پیش کیا تھا وہ ہے کہ انکنڈیشنل لو. لیکن ہم نے یہ بھی سیکھا تھا، آپ کو یاد کراتا ہے کہ اس کا ڈکشنری میں یا اس کا اصل معنی کیا ہے اگاپے کا.
اگاپے کا اصل مقصد ہے کمٹمنٹ ٹو ایکٹ. کمٹمنٹ ٹو ایکٹ یعنی کہ پہلے کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی کمٹمنٹ کر لینی، اور جب کمٹمنٹ کر لینی تو پھر اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا. مطلب اس کی جو خوبصورت مثال ملتی ہے وہ ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب کسی کا کرسچن میرج ہو رہی ہوتی ہے، جب ایک دولہا اور دلہن آپس میں کال اور قرار کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ وہ کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. کس لیے کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ایکٹ کرنے کی، کہ یعنی ہم جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں، یعنی ہم خوشی میں غمی میں ہم ساتھ رہیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے. بہت سارے اس طرح کیے جاتے ہیں، کمٹمنٹس کی جاتی ہیں. اور اگاپے محبت سیم یہی ہے. اگر وہ دولہا یا دلہن اپنی کمٹمنٹ پر قائم رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگاپے محبت میں قائم ہے، اور اگر وہ اس کمٹمنٹ سے ہٹ جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان میں اگاپے محبت نہیں ہے. یہ ہے اگاپے محبت. اور ہم نے محبت کو جاننے کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم محبت کو صحیح طور پر جان سکیں کہ محبت کیا ہے، تو ہمیں خدا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا محبت ہے. خدا محبت ہے، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب خدا نے ایک ایسی کمٹمنٹ کی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس زمین پہ بھیج دیا، اور اس بیٹے کی کمٹمنٹ اپنے باپ سے دیکھیے کہ کیسی خوبصورت کمٹمنٹ ہے کہ اپنی جان دینے تک بھی وفادار رہا. یعنی صلیب پر میری خاطر اور آپ کی خاطر یسوع مسیح قربان ہو گئے. ایک عظیم قربانی گزرانی. انہوں نے ہمیں گناہوں سے مکتی دلا دی، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا. ہمیں ہماری جو سزا جو ہمیں ملنی چاہیے تھی یسوع نے اپنے اوپر اٹھا لی، اور ہمیں ہماری باپ سے صلح کرا دی، اور ہم بری ہو گئے. ہمیں مخلصی مل گئی، ہمیں نجات مل گئی. یہ ہے اصل محبت جو خدا نے ہم سے کر دکھائی ہے. اور دوسری چیز جو ہم نے سیکھی تھی وہ ہے کہ محبت کرنے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پورے دل سے اپنے چاہنے والوں سے یا جنہیں ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے ان سے محبت رکھ سکیں. اور خدا ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہمیں کن کو سلیکٹ کرنا ہے؟ ہمیں خدا کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں صحیح خدا قدوس، کیونکہ دنیا میں بہت خدا ہے، ہمیں صحیح خدا کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے پڑوسیوں سے اپنی مانت محبت رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہے ہماری سلیکشن. اور ہمیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم پورے دل سے کسی سے محبت رکھیں تو ہمیں ایک کام ضرور کرنا ہے، اور اس کام کے کیے بغیر ہم پورے دل سے محبت رکھ نہیں سکتے. اور وہ یہ کام ہے کہ ہمیں دل سے ان لوگوں کو معاف کرنا ہے جنہوں نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ہمارے خلاف گناہ کیا ہے، ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، ہمیں دکھ پہنچایا ہے، یا جن لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ شاید اس لائق نہیں ہیں، وہ معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، یا وہ بہت برے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کے ساتھ بہت برا کیا ہوا ہے. تو ہم نے دوسرے الفاظ میں اگر ہم ان کو معاف نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم نے اپنے دل کا کچھ حصہ دے دیا ہوا ہے، اور ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ہم اپنا وقت بھی انہیں دیتے ہیں، ہم ان کے لیے بڑبڑاتے بھی ہیں. تو ہم پھر اگر ہمارا دل پورا نہیں ہے تو پھر ہم اپنوں سے کیسے پورے دل سے محبت رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے پورے دل سے محبت رکھنے کے لیے ہمارا دل پورا ہونا چاہیے. اسی لیے ہمیں ان کو دل سے معاف کر دینا چاہیے تاکہ ہمارا دل پورا ہو جائے، اور ہم جو ہیں وہ اپنوں سے جن کو ہم سلیکٹ کیا ہوا ہے ان سے محبت رکھ سکیں. اور ایک چیز ہے دل کو اور پورا کرنے کے لیے کہ دل کا ایک حصہ ہم نے اور بھی کسی چیز کے لیے ریزرو کیا ہوتا ہے، اور وہ ہے ہمارے بیتا ہوا کل.
ہمارا بیتا ہوا کل، نہ جانے ہم سے شاید کچھ ایسے کام ہو گئے ہوئے ہیں جو ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ تم بہت برے ہو، تمہیں معافی نہیں مل سکتی، اور یہ ابلیس ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہو کہ تم تو محبت کے لائق نہیں ہو، تم نفرت کے لائق ہو، تمہیں کیسے معافی مل سکتی ہے، تم کیسے خدمت کر سکتے ہو، تم نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو۔ تو ایسا کرنے کے لیے بھی ہمیں جو ماضی کے دروازے ہیں ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے گناہوں کو جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور جب ہم یسوع مسیح کے خون سے دھل کر پاک اور صاف ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کو بھی صاف کر لینا چاہیے، اور یسوع کے خون سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے اس کو پورا کر لینا چاہیے، تاکہ ہم جس سے بھی پیار کریں اس سے پورے دل کے ساتھ پیار کریں۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ جو محبت ہے یہ روح کا پھل ہے۔ ہم اپنی قوت سے، اپنے کسی چیز کے سیکھنے سکھانے سے ہم کسی سے محبت نہیں رکھ سکتے جب تک خدا اپنی محبت ہمارے دلوں میں نہ ڈالے۔ تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں کہ خدا، ہم محبت کرنے میں بھی کمزور ہیں، خدا آپ کرم کر دیجئے یسوع مسیح کے نام میں، آپ اپنی محبت، کیونکہ آپ محبت ہے، آپ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال لیجئے تاکہ ہم آپ سے بھی محبت رکھ سکیں، ہم اپنے پڑوسی سے بھی محبت رکھ سکیں، اور ہم اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھ سکیں۔ یہ میں آخر میں بتا دوں کہ کرسچینٹی صرف ایک واحد ایسا مذہب ہے یا ایک رشتہ ہے جس میں ہمیں جو کہا جاتا ہے کرنے کے لیے صرف کہا ہی نہیں جاتا، بلکہ خدا ایسی قوت یا ایسی قدرت ہمیں بخش دیتا ہے تاکہ ہم ایسا کر سکیں، اور یہ محبت جو ہم دشمنوں کی بات کر سکتے ہیں ہم اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ میں اس دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے تاکہ ہم اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھ سکیں، اور دوسری بات کہ خدا نے اپنا روح ہمیں بخش رکھا ہے، اور جب خدا کا روح ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہمیں یہ قوت مل جاتی ہے تاکہ ہم نہ صرف خدا سے، نہ صرف اپنے پڑوسیوں سے، بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھ سکیں۔ تو میں آخر میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب کی زندگیوں میں، آپ کے دلوں میں اپنی محبت انڈیل دیجیے۔ شکریہ، آمین۔